ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کسی سفر پر جا رہے تھے، رات کا وقت ہوا، مسافر خانے میں رکے تو بیٹا بھی نمازی باپ بھی نمازی، تہجد میں دونوں باپ بیٹے اٹھے، تہجد ادا کی۔ سارے مسافر خانے میں قافلے والے سو رہے تھے۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان یہ کیسے لوگ ہیں، سارے ہی سو رہے ہیں، کسی نے تہجد نہیں پڑھی؟ اللہ اکبر، وہ والد تھے نا، وہ اللہ والے تھے، کہتے بیٹا تو بھی سویا رہتا تو ٹھیک تھا، تو نے آج تہجد پڑھ لی، تجھے باقی لوگ سارے حقیر نظر آنے لگے، اس سے بہتر تو بھی سویا رہتا تو ٹھیک تھا۔ تو یہ وار شیطان کے سمجھو، شیطان نیکی کرنے کے بعد جیسے ہم نیکی کرتے ہیں نا، اس کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے، اب وہ پلاننگ کرتا ہے کدھر سے اس کی نیکی چھین لوں، کدھر سے اس کی نیکی ڈسٹرب کر دوں۔ جب تک ہم یہ سمجھیں گے نہیں، حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ولیہ فرماتی تھوڑی دیر کے لیے تسبیح کرتے کرتے دھیان کہیں اور گیا تو وہ جنت کے درخت پر جو پھل لگے تھے وہ گر گئے۔ ہمارا تو روز ہی دھیان کہیں اور ہوتا ہے، ادھر دعا کرتے دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ اللہم آمین 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 کہہ رہے، پتہ نہیں امام صاحب کیا دعا کر رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی داڑھی کھجا رہے ہیں۔ کبھی سوچا ہے نماز اور دعا کس کے لیے ہوتی ہے، کس کی بارگاہ میں حاضر ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کر ہم حاضر ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ کبھی منسٹر، کبھی بڑے بڑے بزنس مین، کسی وڈیرے، کسی جناب بڑے شخصیت کے پاس جائیں اور اس کے پاس جا کر دھیان کہیں اور ہوتا ہے، یا اس کو فوکس کرتے ہو؟ پھر اللہ کی بارگاہ میں کہیں اور دھیان ہے، مانگ رہے ہیں اللہ سے اور دھیان کہیں اور ہے، پھر کیسے دعا قبول ہوگی؟ علماء فرماتے ہیں اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا، تو دعا میں دل ہی غافل ہوتا ہے، مانگ رہے ہیں اللہ سے، دھیان کہیں اور ہے۔ نہیں، اللہ ہی کی طرف دھیان ہو، اس کے دربار کی طرف دھیان ہو۔ اچھا اب آپ کہیں گے جناب آپ کہہ رہے ہیں بھائی دھیان تو ہے نہیں تو کیا نماز پڑھنا چھوڑ دیں؟ نہیں، یہ بڑا پرابلم ہے۔ جب کسی کو کہو نا یار آپ کی پرابلم یہ ہے تو کہتے ہیں میں نماز ہی نہیں پڑھتا بھائی، میرا تو دھیان ہی کہیں اور ہوتا۔ شیطان کامیاب ہو گیا، وہ چاہتا ہی تھا کہ آپ بے نمازی ہو جائیں۔ اب آپ مقابلہ کریں شیطان سے کہ اچھا میرے دھیان کو، میرے فوکس کو، میری عبادت کو شیطان برباد کرتا ہے، اب میں شیطان پر میں وار کروں گا، اپنی نماز بھی پڑھوں گا اور صحیح طریقے سے پڑھوں گا، دعا بھی کروں گا، فوکس کے ساتھ کروں گا، صدقہ دوں گا، کسی کو بتاؤں گا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے دوں گا، نیکی کروں گا، اس کو انشاءاللہ کامیاب بھی کروں گا۔ یہ ہونا چاہیے نا ہمارا ذہن۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، چلیں لگے ہاتھوں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر نماز میں دھیان نہیں لگتا، ذہن کہیں اور ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے کئی طریقے علماء نے بیان کیے۔ ایک تو آپ اپنے ذہن میں جب نماز پڑھیں تو دنیاوی خیالات سے اس کو پاک کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا، جو نماز میں پڑھتے ہیں نا اس کا ترجمہ یاد کر لیں۔ آپ کو پتا تو ہوا پڑھ کیا رہے ہیں، امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس کا ترجمہ جب آپ کے ذہن میں ہوگا نا کہ میں اللہ کی شان بیان کر رہا ہوں، اللہ روز جزا کا مالک ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، میں اس سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جس پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے سے بچا لے مالک جس پر تیرا غضب ہوا۔ اب جب آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ ہیں، سورہ اخلاص کے ساتھ ہیں، سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہیں، تو دل کہہ رہا ہے کہ اللہ تو عظیم ہے، میں تیری بارگاہ میں سر جھکایا ہوا ہوں۔ تو اب آپ کا جب نماز میں دل لگ رہا ہوگا، اب آپ کو پتا ہوگا آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ دل لگ جائے گا۔ تو تھوڑی سی پریکٹس کر کے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، یا عموماً امام صاحبان بھی 30ویں پارے کی نارملی تلاوت کرتے ہیں، 30 پارے کی، آپ کم از کم 30واں پارہ، رمضان آ رہا ہے، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ 2-3 بار پڑھ لینا، پھر انشاءاللہ امام صاحب کے ساتھ رہیں گے آپ۔ ابھی تو یہ حال ہے ہمارا، ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، کئیوں نے یہاں عشاء کی نماز باجماعت پڑھی ہوگی، اگر میں یہ پوچھ لوں بتاؤ امام صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی، دوسری میں کون سی پڑھی تھی؟ ابھی تو بہت دیر ہو گئی، کبھی سلام پھیرنے کے بعد اپنے آپ سے پوچھ لینا، وہ بھی نہیں پتا ہو۔ ایسا تو نہ کریں۔ کاروبار میں دھیان ہے، گھر میں دھیان ہے، اور اسکول میں سب چیزوں میں پکا دھیان ہے، ایک ایک بندے کا بیلنس پتا ہے، کس سے کتنے مانگتا ہوں، شاید دینے والوں کا نہیں پتا ہوگا، لینے والوں کا سب کو پتا ہے۔ وہ غلطی کرتا ہم پکڑ لیتے، نہیں بھائی اتنے تھے، تم نے اس تاریخ کا وعدہ کیا تھا، اگلا 1 مہینے بعد پیسہ دینے کی وعدہ کرے، اس سے 3 دن پہلے سے دماغ میں ریمائنڈر آنا شروع ہو جاتا ہے، 15 تاریخ آنے والی ہے، 12 ہو گئی ہے، 15 کو پیسے دینے اس نے اپنے کو، اتنا یاد ہے آپ کو۔ مگر قرآن، نماز، ذکر و اذکار میں کیوں اتنی غفلت ہے؟ میں چوٹ کر رہا ہوں، پلیز، مبارک مہینہ آ رہا ہے، ہمیں ٹھیک ہونا ہے نا۔ بہرحال اللہ کرے کہ ہمیں اپنی پیدائش کا مقصد سمجھ آ جائے،
یہ زندگی پتہ کیا ہے؟ ایک بزرگ نے کمال کی بات فرمائی، یقین کریں واقعی کمال کی بات ہے۔ سورہ عصر آپ سب نے سنی ہوگی نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اس دوسری آیت کا مطلب پتہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تفسیر کبیر میں کہ میں نے ایک برف والے شخص سے، برف بیچنے والے شخص سے سورہ عصر کی دوسری آیت کا مطلب سمجھا۔ یہ ہے، میں یہاں تھوڑا سا بریک لے کے سمجھانا چاہتا ہوں، جس کا مائنڈ سیٹ آخرت کی فکر کرنے کا ہوتا ہے نا، وہ دنیا کے تجربات سے آخرت کا کوئی درس لیتا ہے۔ جس کا ذہن ہی نہیں ہے تو وہ غفلت میں ہی رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑا زبردست کپڑا بناتے تھے، کپڑا سیا، تیار کیا، کپڑے کے بیپاری تھے۔ وہ ایک کپڑا سیل کرنے مارکیٹ میں گئے، اپنا بنا کے کپڑا، تو جو کپڑا خریدنے والا تھا نا، اس نے جب کپڑا دیکھا تو اس نے کہا آپ کی تو سلائی میں پرابلم ہے۔ وہ ماہر تھا، ماسٹر تھا، ایکسپرٹ تھا، سلائی میں صحیح نہیں ہے، کلر اسکیم بھی صحیح نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں، اس کی سائز بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بتاتا گیا، اس بزرگ نے رونا شروع کر دیا، زاروں کتار رونے لگ گئے۔ اس نے کہا بھائی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ کا کپڑا میں خرید لیتا ہوں، ناراض تو نہ ہوں، میں تو جو چیزیں وہ بتا رہا ہوں۔ کہتے میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے میرے کپڑے کے عیب نکالے ہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے یہ کپڑا اپنے طور پہ پرفیکٹ بنایا تھا، مگر جب یہ کپڑا کسی ماہر کے ہاتھ میں آیا تو اس نے میرے عیب نکالنا شروع کر دیے۔ تو میں نے تو اپنے طور پہ نمازیں ٹھیک پڑھی ہیں، روزے صحیح رکھے ہیں، صدقے خیرات بھی کیے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن گیا، اور اگر رب نے کہا کہ تیرے سجدے قبول نہیں ہیں، ان میں اخلاص نہیں تھا، تیرے صدقے بیکار ہیں تو اس میں نیت کچھ اور تھی، میں اپنے طور پہ ٹھیک کر رہا ہوں اعمال، اگر اللہ کی بارگاہ میں گیا اور وہاں یہ سب ریجیکٹ ہونا شروع ہوا تو میرا کیا بنے گا؟